یہ کہہ دینا کہ باب تشیع کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا، جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہے پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا۔ راستہ یہ تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو کہ باب شیع کوئی نہیں۔ حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون، یہ بھی تو باب ہے، ترمذی کون، یہ بھی تو باب ہے، وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری محدثین کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بنگی لوٹر پٹر نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے وہ ولی میں انہوں نے جناب 60 من چرس پکڑی گئی تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی فوجی نہیں، اس میں بدی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے تو قابل مذمت ہے۔ ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے ہو؟ او جٹ دا مقابلہ دس مینوں کتھے آئی نہیں، جٹ دا مقابلہ دس مینوں کتھے آئی نہیں، جٹ دا مقابلہ۔ رک تیرے کو بتاتے۔ پچھلے دنوں رمضان نشریات کے اندر ہمارا ایک بڑے لیول کا ٹی وی چینل ہے سما ٹی وی، اس کے اوپر ہمارے ایک قریبی دوست سید بلال قطب حافظ اللہ تعالی ایک پروگرام کرتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، اور رمضان میں چونکہ رمضان نشریات چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں انہی کوئی اینکر کے طور پر وہ لے کے آتے ہیں۔ تو اسی پروگرام میں آج سے 2-3 دن پہلے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پروگراموں میں میرا ذکر نہ ہو تو ویڈیوز تو 200 250 300 لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر میرا ذکر ہو، اور یقیناً زیادہ تر تو وہ برائی سے ہی کرتے ہیں علماء اگر کریں تو ان کو ویورشپ مل جاتی ہے، لیکن جو نیچے لوگوں نے کمنٹس میں ان کی طبیعت صاف کی ہوتی ہے نا، وہی بتا رہی ہوتی ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ختم۔ ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، الحمدللہ۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہم الفاظی کر کے، شعر و شاعری کر کے، الفاظ کا چناؤ کر کے کوئی تبدیلی لے آئیں گے دنیا میں، اس طرح نہیں میرے بھائی۔ اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے گفتگو کی ہے یہ لکھی کہاں ہوئی ہے؟ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اجماع امت سے چل رہی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ لیکن یہ لوگ ابھی تک اپنی اسی پرانی دنیا سے جو ایک وکھرا جہان تھا باہر نہیں نکلے جی۔ اب اس پروگرام میں وہ تو بولے ہیں صرف 1-1.5 منٹ ٹارگٹ کر کے مجھے، اچھا، لیکن ان 1-1.5 منٹ کے اوپر میں 1-1.5 دن تک بول سکتا ہوں ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لیے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جو انہوں نے مدنی پھول بکھیرے ہیں میرے حوالے سے نام لیے بغیر، انہیں میں ریبٹل کر دوں۔ 5 باتیں ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے کی، ٹھیک ہے، اس پروگرام کے اندر سید بلال قطب کے، وہ 5 باتیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو ریبٹل کروں گا۔ ظاہر ہے کہ میں تو اس پروگرام میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میرے سے متعلق بات ہوئی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ باب تشیع کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا، اس کا ریپیٹ کیا، جی جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے۔ اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہے پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا۔ اب راستہ یہ تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شیع کوئی نہیں۔ چل حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون ہے، یہ بھی تو باب ہے، ترمذی کون ہے، یہ بھی تو باب ہے، وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری محدثین کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بنگی لوٹر فنٹر نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے وہ ولی میں انہوں نے جناب 60 من چرس پکڑی گئی تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی فوجی نہیں ہے، اس میں وردی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے تو قابل مذمت ہے۔ ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے ہو؟ پوائنٹ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا، اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا،
اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو، یعنی ایز اے ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو، تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں، یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں؟ گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا۔ جو شخص پچھلے 12-13 سال سے پچھلی 12-13 صدیوں کا گند صاف کر رہا ہے، اسے یہ تانا دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہا ہے؟ کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح گند پہ ہے، تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلایا ہوا تھا، ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے۔ چاٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے 1200-1300 سال سے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو۔ تو انہوں نے اب یہ لفظ استعمال کیا، کعبے میں گند۔ بھائی حنیف قریشی صاحب، گند انہوں نے ڈالا جنہوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا۔ بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں۔ ہاں، اور آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو کہتے ہو یہ الحاقی عبارتیں ہیں، بعد میں کتابوں میں داخل کر دی ہیں۔ تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو شتیہات کے نام کے اوپر۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں، چلو بھائی، اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اچھا، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوانگی میں بھی کوئی بات کی تو آپ کی گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی یہ جن بزرگوں کے دفاع میں آپ اترے ہو، انہوں نے رسول اللہ کی شان پہ ڈاکہ مارا ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے۔ تمہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانی یاد آتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے، اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اور وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا۔ لیکن یہ اب تمہاری بادشاہی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہشت بہشت میں ہے، جس کا میں نے 20 دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے، اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے، اور بلکہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ حضرت صاحب نے تو اس واقعے کے اینڈ پہ کہا کہ میں نے صرف آزمائش کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا۔ اچھا، تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آزمائش کے لیے کلمے پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی عاجزی ہے، اینڈ پہ انہوں نے کہا میں کیا ہوں؟ محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کمینے ہی نکلے آج، کمینیا، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ شرم کی انتہا ہے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر کے جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کا نام لے کر، اور پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، لاہور میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ غدار ہو تم لوگ اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس قسم کے یہ لوگ بہانے بناتے تھے۔ تو میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے میں باقاعدہ دفاع کرتے رہے۔